الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ قرآن و سنت میں جہاں ایک طرف رعایا کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہاں دوسری طرف حکمرانوں کے حقوق کی بھی وضاحت فرما دی گئی ہے۔ عوام کے حقوق کے متعلق گزشتہ جمعے تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ آج حکمرانوں کے امراء کے حقوق کے متعلق بات کریں گے، کیونکہ جس انسان کے کندھوں پر رعایا کے حقوق ادا کرنے کی بہاری ذمہ داری ڈالی گئی ہو، وہ اپنے فرائض، اپنے فرض منصبی کو اس وقت تک صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا جب تک رعایا بھی اس کے خیر خواہ نہ ہو اور اس کے احکام کی پوری طرح اطاعت نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دین خیرخواہی کا نام ہے، بے شک دین خیرخواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اور اس کی کتاب کی، اس کی رسول کی، مسلمانوں کے حکیموں کی اور مسلمان عوام کی۔ ایسے ہی قرآن و حدیث میں اس بات کی تاکید آئی ہے کہ تمام جائز امور میں حکمران اور امیر کی اطاعت کی جائے۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ یہاں اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اولی الامر، مفسرین اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اول الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ ہوں، خواہ وہ ذہنی اور فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر یا ملکی انتظام کرنے والے حکام ہوں یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج یا تمدنی اور معاشرتی امور میں قبیلوں، بستیوں اور محلوں کے سربراہی کرنے والے لوگ۔ غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے، وہ اطاعت کا مستحق ہے، اس کی فرمانبرداری کرنا ضروری ہے شریعت کے روح سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور اپنی 5 نمازیں پڑھو اور اپنے مہینے کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور جب تمہیں حکم ہو تو اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اپنے حاکم کی کوئی بات ناپسند ہو تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو حاکم کی اطاعت سے ایک بالشت بھی باہر ہوا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ حدیث صحیح بخاری نے بیان کی۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں امیر کی بات سنوں اور اس کی اطاعت کروں، اگرچہ وہ ایک ہاتھ پاؤں کٹا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت جسے کوڑ کی بیماری تھی، جزام کی بیماری تھی، جسم سے بدبو آ رہی تھی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ اے خدا کی کنیز، لوگوں کو اذیت نہ دے، کاش تو اپنے گھر بیٹھتی۔ وہ عورت یہ سن کر اپنے گھر بیٹھ گئی، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو ایک شخص نے اس عورت سے کہا کہ جس نے تمہیں منع کیا تھا وہ وفات پا گیا، اس لیے اب تو گھر سے باہر نکل آ۔ مگر وہ اطاعت شار عورت کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولی کہ میں ایسی نہیں ہوں کہ زندگی میں جس کی اطاعت کرتی رہی اب اس کی وفات کے بعد اس کی نافرمانی کرنے لگا۔ مطلب یہ کہ امیر کی، حکمران کی اطاعت انتہائی ضروری ہے۔ یہ اطاعت اس صورت میں ضروری ہے کہ جب حکمران یا امیر کسی ناجائز بات کا حکم نہ دے۔ اگر کوئی حکمران ایسا حکم دے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی پر واجب ہے کہ امیر کی اطاعت کرے، اس بات میں بھی جو پسند ہو اور اس بات میں بھی جو ناپسند ہو، بشرط یہ کہ اسے گناہ کا حکم نہ دیا جائے، اور اگر اسے امیر کی طرف سے کسی گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ اس کی بات سننی ہے اور نہ ہی اس کی اطاعت کرنی ہے۔ صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کا ایک دلچسپ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا لشکر کسی طرف بھیجا اور ایک انصاری صحابی کو اس لشکر کا امیر بنایا، اور لشکر والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ ایک دن وہ امیر کسی بات پر ناراض ہو گئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ میری اطاعت کرنا؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، حضور نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔ تو امیر کہنے لگے کہ پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ اور پھر اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلا دی۔ پھر جب اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ آگ ہی سے بچنے کے لیے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کی تھی، تو کیا پھر ہم آگ میں داخل ہو جائیں؟ وہ اسی سوچ بچار میں تھے کہ آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ جب یہ لوگ واپس آ گئے، حضور کے پاس آئے تو حضور سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر کبھی بھی اس سے نہ نکلتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ امیر کی اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے، گناہ کے کاموں میں اطاعت نہیں کی جاتی۔ لہذا حاصل یہ ہے کہ ان امور میں، ان چیزوں میں، ان قوانین میں جس میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہوتی اس میں امیر کی، حکمران کی اطاعت ضروری ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس میں امیر، حکمران یا کسی بھی بڑے کی اطاعت نہیں ہے ضروری، خواہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو۔
اگر باپ حکم دے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کا تو اس صورت میں باپ کی اطاعت بھی نہیں کرنی ہے، امیر کی اطاعت بھی نہیں کرنی ہے۔ اور اگر ان چیزوں کا حکم دے دے جس پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہو تو اس صورت میں ان تمام بڑوں کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ لہٰذا امیر اور حکمران کے اپنے حقوق ہیں، جہاں تک شرع حدود کے اندر وہ حکم دے تو ان کے احکامات کا بجا آوری کرنا ضروری ہے۔ اگر شرعی حدود سے باہر اور احکام شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے کوئی ایسی بات کہہ دے، اس طرح حکم دے جس سے شریعت کی خلاف ورزی آتی ہے، تو اس صورت میں امیر کی اطاعت لازم نہیں، حکمران کی اطاعت لازم نہیں، والدین کی اطاعت لازم نہیں، کسی بھی کی اطاعت لازم نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔